دعا برائے سلامتی امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں، بآواز سے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات۔ دعا ہے خالق کائنات آپ کا اس مقدس بارگاہ میں قدم بقدم عبادت شمار فرمائے۔ جتنی دیر تک ذکر کیا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے، کریم پروردگار آپ کا ایک ایک سانس اپنی بارگاہ میں تسبیح شمار فرمائے۔ جن نیک حاجات کو، دعاؤں کو، تمناؤں کو اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ کر کے صف اعضاء میں تشریف لائے ہیں، کریم پروردگار آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ میرے اللہ بالخصوص جن مومنین نے التماس سے دعا کہی ہے ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرماؤ۔ میرے کریم اللہ حسین ابن علی کے ایام ہیں، ایام زینبی ہیں، میرے اللہ صحیح معنی میں معرفت حسین نصیب فرماؤ۔ ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین کو اپنانے کی توفیق عطا فرماؤ۔ میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرماؤ۔ بالخصوص سید حسن انہوں نے التماس سے دعا کی، میرے اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرماؤ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین اس مجلس سے اعضاء کے انعقاد میں معاونت فرما رہے ہیں، میرے کریم اللہ ان سب کی گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماؤ، ان کے مال رزق میں وسعت اور برکت عطا فرماؤ۔ سید وقاص کاظمی صاحب اور ان کی جتنی ٹیم مکتب اہل بیت کے فرامین اور ان کے علماء کے بیانات کو نشر و اشاعت میں جو حصہ لے رہے ہیں، میرے اللہ ان کی پوری ٹیم کی زندگی دراز فرما اور ان کو مزید توفیقات عطا فرما۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کا جر ظہور فرما۔ امام کی مقدس ذات کے صدقے میرے اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین
الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من أول يوم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات بر محمد وآل محمد. سب سے پہلے حمد و ثنا ہے اس ذات پروردگار کے لیے کہ جس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی ذات کی معرفت کے لیے 14 وسیلے عطا کیے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہمارا مقام ہے. اللہ نے جتنے محمد بنائے تھے وہ سارے ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیے، ورنہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پچھلی امتوں میں نہ کسی کو محمد نام کا نبی نصیب ہوا، نہ علی نام کا امام نصیب ہوا. محمد مصطفیٰ کی ذات بھی آئی تو ہمارے حصے میں، علی مرتضیٰ کی ذات آئی تو بھی ہمارے حصے میں. اور وہ اتنی کریم ذات ہے جس ذات کے بارے میں جناب سیدہ کے جملے ملتے ہیں. ان کی دعا کے الفاظ ہیں، بی بی فرماتی ہیں سبحانہ من یرا اثر النمل فی الصفا، پاک ہے وہ ذات جو پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی چونٹی کے قدموں کے نشان بھی دیکھ رہا ہے. اور جناب سیدہ ہی فرماتی ہیں کہ سبحانہ من یرا وق الطیر فی الہوا، پاک ہے وہ ذات جو ان فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کے نشانوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اتنی عظیم ترین ذات. اور ہمارا یہ شرف ہے کہ ہمیں توحید ملی ہے تو 14 کے دروازے سے، اور اللہ نے جو دروازے اپنی معرفت کے لیے بنائے تھے ہم نے انہی دروازوں سے خیرات معرفت مانگی ہے، اور انہی دروازوں سے منسلک ہیں کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل ذکر ہیں. کیونکہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جن ہستیوں کو ہم نے امام اور راہبر بنایا ہے وہ ہم نے مانا ہی اس لیے ہے کیونکہ جس نے بنا کے بھیجا تھا یہ اس کے تصدیق یافتہ ہیں، اس کے تصدیق یافتہ ہیں. اور اتنے تصدیق یافتہ ہیں کہ زیارت جامعہ کے جملے ملتے ہیں کہ من عرفکم فقد عرف اللہ ومن جاہلکم فقد جاہل اللہ، کہ آل محمد کے مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو تمہیں پہچان گیا وہ اللہ کو پہچان گیا، جو تم 14 سے جاہل رہا وہ اللہ سے بھی جاہل رہا. جو تمہیں جان گیا اس نے ہی در حقیقت اللہ کو پہچانا ہے، اور جو تمہاری معرفت سے جاہل رہا وہ اللہ کی معرفت سے بھی جاہل رہا، کیونکہ اس نے اپنی معرفت کی سب سے بڑی نشانیاں یہی 14 بنائے ہیں. اور ایسا نظام اللہ نے بنایا، اہل ذکر پہلے بنائے، لا تعلمون شیئا کے مصداق بعد میں بنائے. چلے میں الفاظ بدل دیتا ہوں، اہل ذکر کو بعد میں بھیجا. اگر یہ بعد میں بھیجا جاتا تو دنیا کے بندے سوال کر سکتے تھے کہ ہم تو لا تعلمون شیئا والے تھے، اہل ذکر میں سے کوئی بندہ موجود نہیں تھا. اللہ نے آدم پہلے بھیج کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے اس سوال کا دروازہ بند کر دیا. اس لیے بتانے والا پہلے بھیج رہا ہوں، پوچھنے والے بعد میں بھیجوں گا. بتانے والا پہلے بھیج رہا ہوں، اہل ذکر کا ایک مصداق پہلے بھیج رہا ہوں، اور لا تعلمون شیئا والے انسان بعد میں آئیں گے. کیونکہ اگر یہ پہلے آ گئے بروز محشر اٹھ کے کہہ سکتے ہیں پالنے والے ہم کائنات میں موجود تھے، گمراہی کا سامان موجود تھا، کوئی اہل ذکر موجود نہیں تھا جس سے ہم پوچھ سکتے. لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ جس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام آئے اس زمانے میں گمراہی کا کتنا امکان تھا؟
اس زمانے میں جب انسان ہی موجود نہیں تھے اور کوئی نظام ہی موجود نہیں تھا تو گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر یہاں سے سمجھ لینا چاہیے جب گمراہی کا امکان نہیں تھا اس زمانے کو بھی اللہ نے حجت کے بغیر نہیں چھوڑا. آج تو ہر قدم پہ گمراہی کھڑی ہے. ہو ہی نہیں سکتا گمراہ کرنے والے موجود ہوں اور ہادی موجود نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ جس زمانے میں گمراہی کے چانسز ہی نہیں تھے اس زمانے میں تو اللہ ہادی بھیج دے، اور جس زمانے میں قدم قدم پہ ایک دفعہ بھی نظریں اٹھاؤ گے تو ہزار امکان ہیں گمراہی کے، اس زمانے کو اللہ حجت کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا. اور انہی حجتوں نے اس کا تعارف کرایا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو لیس کمثلہ شیء، جس ذات کو ہم منوانے کے لیے آئے ہیں اس کی مثل کوئی شے نہیں. اور یہی قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کرنا، یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ذات ایسی ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات ایسی ہے کہ تمہاری ماؤں کے رحم میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے. تھک کے نہیں سننا ہے پنڈی والوں، گرمی ضرور ہے لیکن آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. قرآن کہتا ہے هو الذی، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جو تمہاری ماؤں کے رحم میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ مصور ہے، قرآن کہتا ہے اللہ مصور ہے. اچھا اگر اللہ مصور ہے، پالنے والے تو بھی مصور ہے، مصوروں سے یہ کائنات بھری پڑی ہے، ان میں اور تجھ میں فرق کیا ہے؟ ہم فرق تلاش کرنے کے لیے نکلے. ایک تصویر کدے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر بیٹھا ہوا مصور تھا. ہم نے اس سے سوال کیا تصویر تو بھی بناتا ہے، تصویریں وہ بھی بناتا ہے، تجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو وہ مصور یہی جواب دے گا کہ ہم دنیا کے اندر جو مصور گری کرنے والے ہیں، ہم جو تصویر کدہ بنا کے بیٹھے ہیں، ہم تصویر اس وقت تک بنا ہی نہیں سکتے جب تک 4 شرائط مکمل نہ ہوں. جب تک 4 شرائط مکمل نہ ہوں ہماری تصویر نہیں بن سکتی. اور اس نے بتانا شروع کیا پہلی شرط یہ ہے اگر ہم نے کسی کی تصویر بنانی ہو کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس تصویر کو بنائیں. اور دوسری شرط یہ ہے اگر ہم تصویر بنانا چاہیں کوئی شے ہونی چاہیے، چاہے کینوس ہو، چاہے چمڑا ہو، چاہے کاغذ ہو، کوئی چیز ہو جس پر ہم تصویر بنائیں. 2 شرطیں ہو گئیں. کہتے ہیں 2 شرطیں ہو گئیں، 2 شرطیں اور بھی ہیں. تیسری شرط یہ ہے اگر مصور تصویر بنانا چاہے اندھیرے میں نہیں بنا سکتا، روشنی میں بنائے گا. اندھیرے میں نہیں بنا سکتا، روشنی میں بنایا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس شے پر تصویر بنا رہا ہو وہ متحرک نہ ہو، ساکن ہو. اس کا مطلب ہے مصور کہہ رہا ہے ہم ایسے محتاج ہیں یہ 4 صورتیں 4 شرطیں نہ ہوں ہم تصویر نہیں بنا سکتے. آؤ نہ دنیا والوں کو بتائیں قرآن جس سے مصور کہتا ہے وہ ایسا قادر مصور ہے، وہ ایسا ازلی مصور ہے. فی ظلمات ثلاث، ماں کے رحم میں 3 پردوں کے اندر، اندھیرے کے اندر پانی کے قطرے میں تیری ایسی خوبصورت تصویر بنائے. اللہم صلی علی محمد. کہتے ہیں وہ ایسا قادر ازلی ہے،
وہ ایسا مصور ازلی ہے، وہ جس کے رحم میں تصویر بنا رہا ہے، کبھی وہ سو رہی ہے، کبھی وہ جاگ رہی ہے، کبھی وہ برتن دھو رہی ہے، کبھی وہ کپڑے دھو رہی ہے، متحرک وجود کے اندر، تین پردوں کے اندر اندھیرے میں جو اتنی پیاری تصویر بنائے، حق بنتا ہے نا علی اس کی آگے سجدہ کرے، حق بنتا ہے وہ مسجود کہلائے۔ اچھا ہم مصور کے پاس گئے، ہمیں جواب مل گیا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی مصور نہیں۔ لیکن اس تصویر بنانے والے نے کچھ تصویریں بنا کے رکھی تھیں، ہم نے ان میں سے ایک تصویر کا انتخاب کیا جو ان میں سب سے پیاری بھی تھی، سب سے قیمتی بھی تھی، اس سے تصویر خریدی، قیمت بھی بڑی عظیم دی۔ جب قیمت لے چکے تو مصور سے مشورہ لیا، اتنی مہنگی جو تصویر بنائی ہے میں گھر میں لگانا چاہتا ہوں، کوئی ایسا طریقہ بتا تیری بنائی ہوئی تصویر محفوظ رہ سکے۔ اب مصور نے کہا تصویر لے کے جا رہا ہے، تصویر میں نے بنائی ہے، لیکن اگر اس تصویر کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے سب سے پہلے ضروری ہے ایسی جگہ پہ لگا جہاں آگ نہ پہنچ سکے، ایسا نہ ہو آگ کے قرب کی وجہ سے میرے بنائے ہوئے نقش و نگار جل جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے ایسی جگہ لگانا جہاں آگ نہ پہنچ سکے۔ کہتے ہیں دوسری صورت یہ ہے ایسی جگہ لگانا کہ جہاں پر ہوا کے جھونکے نہ آئیں، کیونکہ ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے اس کے رنگ اڑ جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہوادار جگہ پہ تصویر کو تم نے نہیں ٹانگنا، اور تیسری صورت یہ ہے ایسا نہ ہو تو کسی ایسی جگہ تصویر لگائے جہاں مٹی کا گرد و غبار اڑ کر اس کے حسن کے اوپر دھبے ڈال دے، کہیں تمہارے قدموں سے اڑنے والی مٹی اس کے حسین چہرے کو چھپا نہ دے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ آگ سے بچانا ہے، دوسری کون سی چیز؟ ہوا سے بچانا ہے، تیسری کون سی چیز؟ مٹی سے بچانا ہے، اور آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ چاروں چیزیں قاتل ہیں تصویر کی۔ کہتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے ایسی جگہ لگانا جہاں پانی کا قطرہ بھی اس کے اوپر نہ گرے، اگر پانی بھی اس پر گر گیا یہ تصویر بنائی تو میں نے ہے لیکن فنا ہو جائے گی۔ آئیے نہ مل کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں تم تصویر لے کے جن چیزوں سے بچا کے رکھتے ہو وہ ایسا قادر ہے، اس نے آگ، پانی، ہوا، مٹی انہی کو اکٹھا کر کے تیری تصویر بنا دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ ایسا قادر ہے، وہ ایسا لیس کمثلہ ذات ہے کہ جس نے اسی چار عناصر سے جو تصویر کے دشمن ہیں انسان کی تصویر بنا دی، اور اتنے کمال کی بنائی اس چھوٹے سے ایریے کے اندر اپنی حسن کارکردگی کے ایسے نمونے دکھائے، ہزار بندہ بیٹھا ہو ہر ایک کی اپنی پہچان ہے، ہزار بندہ بیٹھا ہو ہزار بندے کی اپنی پہچان ہے، ہر کوئی جان لیتا ہے اسی ایک بالشت کی سرزمین سے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ پوری کائنات میں ہزاروں انسان ہیں لیکن کسی کا فنگر پرنٹ نہیں ملتا، کسی کا فنگر پرنٹ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے انسان کی معرفت کے لیے پورے وجود میں جس ایریے کو سلیکٹ کیا اسے چہرہ کہتے ہیں، اسے چہرہ کہتے ہیں۔ اس لیے جب آپ نادرہ والے آفس میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ کی تصویر نہیں لیتے، وہ آپ کے سینے کی تصویر نہیں لیتے، وہ صرف آپ کے چہرے کی تصویر لیتے ہیں، کیونکہ چہرہ آپ کی ذات کی پہچان ہے۔
کہیں اگر انسان پڑا ہو اس کا پورا وجود مل جائے چہرہ نہ ملے انسان کو پتہ نہیں چلتا یہ ہے کون، پورا وجود نہ ہو صرف چہرہ مل جائے انسان پہچان لیتا ہے یہ کون ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ انسان کی اس پوری باڈی کے اندر اس کی معرفت کے اس عضو کو، اس حصے کو چہرہ کہتے ہیں۔ آؤ ذرا مل کر دیکھیں، ہم نے اگر اسلام کو جاننا ہے تو محمد کو جاننا ضروری ہے، اور محمد کے وجود کو جاننا ہے تو پیغمبر کی زبان سے فرمان سن لو۔ پیغمبر نے علی کو کہا تھا یا علی انت منی بمنزلت راس من الجسد، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو سر کو دھڑ سے ہوتی ہے۔ اگر محمد تک پہنچنا چاہو محمد کے چہرے علی کو ماننا ہوگا۔ مصطفیٰ کے چہرے کو علی کہتے ہیں۔ اگر علی کے دروازے سے پیغمبر تک جاؤ گے تمہیں حقیقی وہ مصطفیٰ ملے گا جسے خدا منوانا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستیاں ہمیں یہ اعزاز دے کے گئی ہیں، تمہیں حقیقی خدا کی معرفت کرائی، اور ایسی معرفت کرائی، کہا یاد رکھو تمہارا تعلق ہے لا تعلمون شیئا کے مصادیق کے ساتھ، اور تم نے دین اور شریعت لینا ہے ان ہستیوں کے ساتھ کہ جو اہل ذکر کی مصداق ہیں۔ اب دونوں کی معرفت کا راستہ بھی الگ الگ ہے، وہ منوانے کے لیے آئے ہیں، تھک ہیں تو میں چھوڑ دوں، وہ منوانے کے لیے آئے ہیں، ہم ماننے کے لیے آئے ہیں، وہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں، ہم وہ دینے کے لیے آئے ہیں، ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اسی سے جان لیں جو سمجھانے والے ہیں وہ اہل ذکر ہیں، جو سمجھنے والے ہیں وہ ہم جیسے جاہل ہیں، اور ہمارا راستہ یہ ہے ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس کے ہونے کی دلیل بناتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے لیے اس تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے، من الخلق الی الحق۔ ہم نے مخلوق کے ذریعے حق تک پہنچنا ہے، ہم نے اس قدرت کے کارخانے میں اشیاء کو دیکھ کر، چیزوں کو دیکھ کر یہ جاننا ہے کہ کائنات کا یہ نظام بتاتا ہے کہ کوئی ناظم ضرور ہے، اور کائنات کی خوبصورتی بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا بہت بڑا کاریگر ہے۔ کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہارے سامنے کھڑی ہیں، انہی چیزوں سے خدا کے ہونے کی دلیل بناتے جاؤ، تمہیں خدا ملتا جائے گا۔ علی نے فرمایا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ وہ پہچانتا اسی لحاظ سے اپنے وجود کی نفی کرتا جا، اس کی صفات بنتی جائیں گی۔ اپنے وجود کی نفی کرتا جا، اس کی صفات بنتی جائیں گی۔ تو سوتا ہے وہ سونے کا محتاج نہیں، تو کھاتا ہے وہ کھانے کا محتاج نہیں، تو جسم رکھتا ہے وہ جسم سے منزہ ہے۔ تجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھ رہا ہے۔ تجھے سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے، وہ بغیر کان کے سن رہا ہے۔ اپنے وجود سے نفی کرتا جا، اس کی ذات کی صفات بنتی جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے آل محمد نے، اہل ذکر نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے، کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر، مخلوق کو دیکھ کر اس کے خالق تک پہنچنے کے لیے بہترین راستہ ہے۔ ہم نے اس کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کیا، ہر شے کے اندر اس کی نشانیاں ہمیں ملتی گئیں۔ کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک لائٹ جل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، جب تک بجلی ہو یہ ہمارا ساتھ دیں گے، اگر بجلی بند ہو جائے یہ نہیں چلیں گے۔ ذرا توجہ کرنا، ہمارے اس وجود کے اندر 24 گھنٹے دھڑکنے والا دل اس بات کا گواہ ہے میں تجھ سے پوچھ کے نہیں دھڑک رہا، مجھے کنٹرول کرنے والی کوئی اور ذات ہے۔ تو چاہے بھی تو دل کی دھڑکن نہیں کنٹرول کر سکتا، تو اسے روک نہیں سکتا، تیری سانسیں تیرے اختیار میں نہیں۔ یہ تیرا دل کا دھڑکنا بتاتا ہے کہ اسے کنٹرول کرنے والی کوئی اور ذات ہے۔ یہ دنیا والوں کا راستہ ہے، ہمارا راستہ ہے مخلوق سے خالق تک پہنچو، من الخلق
الی الحق۔ لیکن آؤ ذرا ان 14 کے دروازے پر چلتے ہیں۔ ہم نے جن سے معرفت لی ہے، کیا آل محمد کا راستہ بھی یہی ہے کہ مخلوق سے خالق تک پہنچنا ہے، یا ان کا راستہ کوئی اور ہے؟ تو ہم نے جب تاریخ اٹھا کے دیکھی اور آل محمد کے فرمان اٹھا کے دیکھے تو حقیقت سامنے آ گئی کہ نہیں، ہمارا راستہ یہ ہے من الخلق الی الحق، لیکن ان کا راستہ یہ نہیں ہے، ان کا راستہ یہ ہے من الحق الی الحق، من الحق الی الحق۔ وہ خدا سے ہی خدا کو جانتے بھی ہیں، خدا کو مانتے بھی ہیں۔ دعائے صباح کے جملے ہیں۔ علی مولا فرماتے ہیں یا من دل علی ذات ہی بے ذات ہی، اے میرا وہ اللہ جس کی ذات ہی اس کی ذات پر دلیل ہے، اے وہ اللہ جس کی ذات ہی اس کی ذات پر دلیل ہے۔ اور میں قربان جاؤں، دعائے عرفہ پڑھتا ہے ہر مومن، اور میں کہتا ہوں ہر بندے کو دیا کرو، دعائے کمیل دیا کرو، دعائے عرفہ دیا کرو، بغیر مسلک اور مذہب کی قید کے۔ یہ 2 دعائیں انسائکلوپیڈیا ہیں معرفت توحید کا۔ اتنا بڑا عظیم ہمارے پاس نہج البلاغہ موجود ہے، جس کے بارے میں غیروں نے کہا ہے لولا خطب علی ابن ابی طالب لما یعرف المسلمون التوحید، اگر علی کی زبان سے دیے ہوئے خطبے نہ ہوتے مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلتا توحید ہے کیا، مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلتا توحید ہے کیا۔ یہ ہمارے حصے میں آئی ہے آل محمد کی میراث، یہ ہمارے حصے میں آئی ہے۔ اور صحیفہ سجادیہ اس عظیم دعاؤں کے مجموع کے کہتے ہیں کہ جب غیروں نے پڑھا، مصر کے عالم نے پڑھا تھا، وہ شیعہ نہیں ہے، لیکن دعائیں پڑھنے کے بعد صحیفہ سجادیہ کو رکھ کے اس نے فیصلہ کر دیا لولا ادعیت علی ابن الحسین لما یعرف المسلمون کیف دعی اللہ، اگر سجاد کی بتائی ہوئی دعائیں نہ ہوتی مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلتا اسے پکارنا کیسے ہے، اسے پکارنا کیسے ہے۔ اس لیے کہتا ہوں جب بھی کسی کو تحفہ دینا ہو، بغیر مسلک کے دل بڑا کر کے اور دل کھول کے تسلی کے ساتھ اس کو دعائے کمیل بھی تھما دو، اس کو دعائے عرفہ بھی تھما دو۔ اور میں کہہ رہا تھا آل محمد کا راستہ من الحق الی الحق ہے، اور ایسا عظیم راستہ دعائے عرفہ کے اندر امام سجاد فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے گا معرفت کا کیا معیار ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں میرے اللہ کیفا یستدل علیک بما ہوا فی وجود ہی مفتقر الیک، میرے اللہ میں حسین اس شے کو تیرے ہونے کی دلیل کیسے بناؤں جو شے خود ہونے میں تیری محتاج ہے، میرے اللہ میں حسین اس شے کو تیرے ہونے کی دلیل کیسے بناؤں جو خود اپنے وجود میں تیری محتاج ہے۔ حسین محتاج سے غنی تک نہیں پہنچتا، وہ غنی سے غنی کو پہچانتا تھا، وہ غنی سے غنی کو پہنچاتا ہے۔ محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجود ہی مفتقر الیک، میرے اللہ میں حسین تیرے ہونے کی دلیل اس محتاج کو کیسے بناؤں جو خود اپنے وجود میں ہونے کے لیے تیری محتاج ہے۔ آپ نے سنا ہے نا آج تک کہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بات بہت کم بندے سمجھیں گے، قبلہ صاحب یہ بات بہت کم بندے سمجھیں، لیکن ناانصافی ہوگی اگر بیان نہ کروں۔ کہتے ہیں بھئی اس کی تعریف نہیں ہو سکتی کیونکہ تعریف کے لیے ضروری ہے علم منطق کے مطابق کچھ شرائط ایسی ہیں جب تک وہ شرطیں پوری نہ ہوں تعریف نہیں ہو سکتی۔ اور تعریف کے لیے ضروری ہے جس شے کے ذریعے سے تعریف کرو، جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ شے اس سے بھی زیادہ واضح ہونی چاہیے۔
اس سے بھی زیادہ واضح ہونی چاہیے، اوضح ہونی چاہیے، اجلا ہونی چاہیے۔ دعائے عرفہ میں امام نے خود بتایا ہے کہ اس کی تعریف کیوں نہیں ہو سکتی۔ دعائے عرفہ میں امام نے کہا میرے اللہ میں کس طرح ایک چیز کو تیرے ہونے کی دلیل بناؤں جبکہ تجھ سے بہتر اور واضح کائنات میں کوئی شے ہے ہی کوئی نہیں۔ بھئی ایک شے کو تیرے ہونے کی دلیل کیوں بناؤں جب تجھ سے زیادہ کوئی اور واضح ہے ہی کوئی نہیں۔ اتنا بڑا عظیم مکتب ہے ہمارا کہ 14 ایسے عظیم رہنما اور راہبر ملے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہم نے اللہ کو پہچانا۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کی جملے ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا میری اللہ بک عرفتک، میں مخلوق کے دروازے پہ نہیں گیا، میں نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، میرے پالنے والے بے کا عرفتک، میں نے تیرے ذریعے ہی تجھے پہچانا۔ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس نے تیری طرف رہنمائی کی ہو، تو ہی تھا، تو نے ہی مجھے اپنی طرف دعوت دی ہے، تو نے ہی اپنی طرف بلایا ہے، میں کسی دروازے پر نہیں گیا۔ اور اتنے عظیم راہبر ہیں اسی امام کے جملے، امام سجاد علیہ السلام کے۔ امام فرماتے ہیں دیکھیے توجہ کیجئے گا، صحیفہ سجادیہ میں 15 مناجات ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ 15 مناجات صحیفہ سجادیہ میں ہیں، جن میں سے تیسری یا چوتھی مناجات کا نام ہے مناجات الذاکرین۔ یقین جانیے جملہ میں نے جہاں بھی پڑھا ہے سن کے لوگ حیران بھی ہوئے ہیں، پریشان بھی ہوئے ہیں۔ اب چہرے میں نے آپ کے دیکھنے ہیں کہ آپ کس فولڈر میں جائیں گے۔ امام سجاد علیہ السلام مناجات ذاکرین میں ایک جملہ کہتے ہیں، جملہ سن کے پڑھ کے بندہ چونک جاتا ہے امام کہنا کیا چاہتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی لولا من قبول امرکا لنزحتک من ذکری ایاک، میرے اللہ اگر تیرا حکم ماننا واجب نہ ہوتا میں سجاد اپنی زبان پہ تیرا ذکر نہ لاتا۔ اللہ اگر تیرا حکم ماننا واجب نہ ہوتا، تو نے کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام فرماتے ہیں میرے اللہ اگر تیرا حکم ماننا واجب نہ ہوتا میں سجاد اپنی زبان پہ تیرا ذکر نہ لاتا۔ مولا کیا وجہ ہے آپ جیسا معصوم امام یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں زبان پہ اللہ کا ذکر نہ لاتا؟ میں قربان جاؤں امام اگر جواب دے کے نہ جاتے قیامت کے دن تک انسان اسی طرح پریشان رہتے جس طرح ابھی آپ پریشان ہیں۔ امام نے کہا میں تمہیں وجہ اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے اس لیے کہا ہے کہ اگر تیرا حکم ماننا واجب نہ ہوتا میں اپنی زبان پہ تیرا ذکر نہ لاتا۔ امام نے خود جواب دیا الا ان ذکری لکا بے قدری لا بے قدرک، میرے اللہ جو سجاد تیرا ذکر کرے گا وہ میری طاقت کے مطابق ہے، تیری شان کے مطابق۔ فرماتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، کہتے ہیں ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں آل محمد کی بتائے ہوا ایک ایک جملہ ایسا ہے خدا کی قسم کبھی عربی سے نکل کر ترجمہ پڑھ کے دیکھنا کتنی پیاری باتیں کرتے ہیں آل محمد اللہ سے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا اگر تمہارا کبھی دل کرے کہ وہ تم سے باتیں کرے تو تم قرآن اٹھا لینا، اور کبھی دل کرے کہ تم اس سے باتیں کرو نماز پڑھا کرو۔ امام فرماتے ہیں میرے اللہ اگر تیرا حکم ماننا واجب نہ ہوتا میں سجاد کبھی اپنی زبان پہ تیرا ذکر نہ لاتا، اور میرے اللہ اگر تیرا حکم ماننا واجب نہ ہوتا میں سجاد ذکر نہ لاتا۔ وجہ یہ ہے الا ان ذکری لکا بقدری لا بقدرک، کیونکہ جو سجاد اپنی زبان سے ذکر کرے گا وہ میری طاقت کے مطابق ہے، تیری شان کے مطابق نہیں۔ اتنا بڑا عبادت گزار امام، اب بات آ گئی ہے تو میں اب روک نہیں سکتا۔
ایک صرف مثال دینا چاہتا ہوں، کتنے بڑے عابد کو ہم سجاد کہتے ہیں۔ دنیا والوں کو عابد ملے، ہمیں زین العابدین ملا۔ لوگوں کو بڑی مشکل سے فقط ساجد ملے، ہمیں سید الساجدین ملا۔ ہمیں سید الساجدین ملا۔ اتنا بڑا عبادت گزار۔ یہ کتاب آپ کے سامنے پڑی ہے، روح الحیات، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی میں سامنے دیکھ رہا تھا، عین الحیات کا ترجمہ ہے، یہ بات اسی سے پڑھ رہا ہوں۔ روح الحیات میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، امام گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک گھر میں آگ لگ گئی۔ امام محو گفتگو تھے وہاں، امام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی۔ پڑوسیوں نے آ کے آگ کو بجھایا اور بجھانے کے بعد وہاں رک گئے۔ جب امام کی نماز ختم ہوئی، بڑے احترام سے امام کے پاس بیٹھ کر سوال کرتے ہیں، مولا کیا وجہ ہے؟ گھر آپ کا تھا، شعلے آگ کے بلند ہو رہے تھے، لیکن آپ محو عبادت تھے۔ مولا کیا آپ کو اس آگ کی فکر نہیں تھی؟ بڑا پیارا جواب دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ تم یہاں کی آگ بجھانے میں مصروف تھے، میں وہاں کی آگ بجھانے میں مصروف تھا۔ وہاں کی آگ زیادہ سخت ہے۔ تم یہاں کی آگ بجھانے میں مصروف تھے، میں وہاں کی آگ بجھانے میں مصروف تھا۔ اتنے بڑے عابد امام کا اعزاز ہمیں ملا ہے۔ جب امام دنیا سے گئے تو محلے کے لوگوں نے اور اپنی خواتین کو کہا کہ جاؤ امام کے گھر سے کچھ سیکھ کے آؤ۔ یہ واقعہ میں احسن المقال سے پوچھ رہا ہوں، منتہی الاعمال، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ خواتین آئیں امام علیہ السلام کی کنیز کے پاس اور آ کر کہا، ہماری خواہش ہے کہ تو ہمیں بتا تو نے امام کی خدمت کیسے کی ہے۔ اب بات یہاں سے نکلے پڑی ہے تو میں امام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں گفتگو اپنے موضوع پر ہی کر رہا ہوں کہ ہم لا تعلمون شیئا کے مستاق ہیں۔ ہم نے معرفت اس دروازے سے لینی ہے کہ جو اہل الذکر ہیں۔ اور امام علیہ السلام کی کنیز سے جب سوال ہوا تو پلٹ کے کہتی ہے، میں نے خدمت کیا کرنی تھی، میں نے بس یہی کیا، دن کے وقت کبھی کھانا نہیں بنایا، رات کو بستر نہیں لگایا۔ دن کو بستر نہیں لگا، رات کو کھانا نہیں پکا تو عورتیں چونک گئی، کہتی ہیں اور زوجہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ شوہر تھک کے گھر آئے، اس سے بستر لگا کے دے، دن کو اسے کھانا پکا کے دے، یہ دونوں کام تو نے کیے نہیں تو خدمت کیسی؟ تو پلٹ کے جواب دیتی ہے، تم نے میرے مجازی خدا کو، تم نے میرے مولا کو پہچانا ہی نہیں۔ میرا مولا وہ تھا، میرا آقا سجاد وہ تھا۔ میں دن کو کھانا پکاتی تو کیسے پکاتی؟ سجاد نے ساری زندگی روزے میں گزاری، ساری زندگی روزے میں گزاری ہے۔ اور جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام تھا، ان عیدوں کے دن روزہ تو نہیں رکھا مگر کھایا بھی کچھ نہیں۔ میں کھانا کیسے بناتی؟ امام کی ساری زندگی روزے میں گزاری ہے۔ اچھا تو رات کو بستر کیوں نہیں لگایا؟ کہتی ہے رات کو بستر اس لیے نہیں لگایا کہ ہمارے گھر کے بیک سائیڈ پہ ہمارا ایک باغ تھا کھجوروں کا، جس میں 500 کھجوروں کے درخت تھے۔ میں رات کو بستر اس لیے نہیں لگاتی تھی، امام نماز عشاء پڑھنے کے بعد باغ میں چلے جاتے، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز نافلہ پڑھتے، 1000 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد، صبح کی نماز کے بعد امام جب گھر کی طرف آتے، کہتے تھے باغ سے لے کر بستر پر امام ایسے آتے تھے جس طرح چند سال کا بچہ اپنی ایڑیوں کے بل آتا ہے، وجود میں طاقت نہیں ہوتی تھی۔ اتنا بڑا عابد امام جب عبادت کر کے بیٹھا، سامنے 5ویں امام آئے، تھک تو نہیں گئے آپ؟ 5ویں امام سامنے آئے، امام باقر، دیکھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 5ویں امام نے دیکھا کہ باغا کی عبادت کر کے چہرے کا رنگ تبدیل ہے، آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے آنکھیں زرد ہوئی پڑی ہیں۔ شاید یہ دماغ میں سوچا ہوگا کہ میرے بابا سے بڑا تو اطاعت گزار کوئی آیا ہی نہیں۔
جب جیسے ہی فکر کی، امام سجاد نے کہا بیٹا باقر ذرا وہ کتاب اٹھا کے لا جو ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی کتاب ہے۔ جب کتاب لائی گئی، امام سجاد نے امام باقر کو سامنے بٹھا کے کتاب کھول کے علی مولا کی عبادت کے جملے سنا کے کتاب بند کر کے کہا کون ہے کائنات میں جو علی جیسا عبادت گزار ہو؟ کون ہے کائنات میں جو علی جیسا عبادت گزار ہو؟ اس کا مطلب ہے یہ ہستیاں ہمیں بتانے کے لیے آئی تھیں کہ عبادت سے تو ہم بھی بے نیاز نہیں۔ جن کی محبت کو اللہ نے تم پہ واجب کیا ہے، ہم بھی عبادت سے بے نیاز نہیں، کہیں تم ہماری محبت کے بھروسے پہ عبادت نہ چھوڑنا۔ ہم بھی عبادت سے بے نیاز نہیں۔ کتنا عظیم جملہ ہے۔ امام کے آخری وقت کے جملے یہ تھے کہ میرے اللہ جیسا تیرا حق بنتا تھا ہم تیری عبادت نہ کر سکے، جیسا تو لائق عبادت تھا ہم ویسی عبادت نہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے پوری کائنات کے ہر انسان کو جی کھول کے بتایا کرو کہ اس بھری کائنات میں تم لا تعلمون شیئا کی مصداق اگر جاننے چاہتے ہو کہ لائق عبادت کون ہے تو سجاد سے پوچھنا، ان ہستیوں سے پوچھنا، یہ تمہیں بتائیں گی لائق عبادت کون ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہے ہر بندے کی، مجلس میں آتے ہو اگر کوئی بندہ مجلس میں نہیں آ رہا اس کا ہاتھ تھام کے لے کے آیا کرو، آؤ مجلس حسین میں، آؤ معرفت کے اس درسگاہ میں جو حسین ابن علی نے ہمیں دیا ہے۔ اور یہ جب تم کسی کا ہاتھ تھام کے مجلس میں لے کے آؤ گے، کسی کو مجلس اعزاء میں لے کے آؤ گے، کسی مسجد میں عبادت کے لیے کسی کو تم تبلیغ کرو گے، کسی کو آل محمد کا فرمان سنا کے اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، پتہ ہے اس کا مقام کیا ہے؟ بھائی ہم میں سے ہر ایک بندے کی ضروریت، ہم واجب ہے ہم پر کہ ہم دنیا والوں کو آل محمد کی صداقت بتائیں۔ آل محمد نے فرمایا ہے تمہاری ڈیوٹی منوانا نہیں، ہمارا کلام پہنچانا ہے۔ لو عارفو محاسنا کلامنا لتبعونا، ہمارے کلام کی خوبصورتی ایسی ہے تم کلام پہنچاؤ گے، کلام کی طاقت ایسی ہے وہ ہمارے ہو جائیں گے۔ تمہارا کام دنیا والوں کو منوانا نہیں، ہماری باتیں پہنچا دو، ہماری باتیں ان تک پہنچ جائیں گی، ان میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ تمہیں منوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کا کلام اتنی طاقت رکھتا ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ ان کلامنا یحیی القلوب، کہ ہمارا کلام دلوں کو زندہ کرتا ہے، ہماری باتیں سنا کر مردہ دلوں کو زندہ کیا کرو۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جن کی باتوں کا یہ عالم ہے ان کی ذاتوں کا کمال کیا ہوگا، جن کی باتوں کا یہ عالم ہے۔ جن کی باتوں کا یہ عالم ہے ان کی ذاتوں کا کمال کیا ہوگا۔ ہمارا کام ہے ہم ان کی باتیں دنیا والوں تک پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ اہل ذکر ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے۔ مجالس المومنین میں نور اللہ شوستری صاحب نے ایک بات لکھی، راوی کا نام ہے سعد ابن طریف، امام کا غلام ہے، 5ویں امام کے سامنے کھڑا ہے، امام سے ایک سوال کیا، مولا میں کام ایسا کرتا ہوں جب بھی جہاں بیٹھتا ہوں آپ کی صداقت کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں، میرا فعل ایسا ہے، میری ڈیوٹی ایسا ہے، میں جب بھی جہاں پر بیٹھتا ہوں آپ کی حقانیت اور صداقت کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں، مولا کیا آپ میرے اس فعل سے راضی ہیں؟ کیا آپ میرے اس فعل سے راضی ہیں؟ اور قربان جاؤں سعد ابن طریف کو مخاطب کر کے امام نے کیا جواب دیا؟ امام باقر نے کہا سعد ابن طریف تو راضی ہونے کی بات کرتا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ زمین کے ہر 70 گز کے فاصلے پر تیرے جیسا شیعہ بیٹھا ہو جو دنیا والوں کو ہمارے فضائل سنائے۔
ہر 30 گز کے فاصلے پر، 70 میں اشتباہ کر گیا، کتاب میں لکھا ہے ہر 30 گز کے فاصلے پر ہم چاہتے ہیں کہ تم جیسا ایک محب بیٹھا ہو، ایک شیعہ بیٹھا ہو جو دنیا والوں تک ہمارے فضائل پہنچائے۔ یہی تو دکھ ہے ہمیں، اگر دنیا والے مان لیتے تو علی کی بیٹیاں دربار کیوں جاتی؟ اگر لوگوں کو پتہ ہوتا کہ اہل ذکر کا کیا مقام ہے عزادارو، تو علی کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں خطبے نہ دینے پڑتے۔ بڑا مشکل سے بچا ہے یہ دین، بڑی مشکلوں کے بعد یہ پہنچا ہے ہم تک، اور ہم نے اگر اس کی قدر نہ کی نہ عالم۔ دنیا والوں سے گلہ نہیں ہے عزادارو، دنیا والوں سے گلہ نہیں، جو علی والے ہیں گلہ ان سے ہوگا۔ تمہیں تو علی ملا تھا، تمہیں تو حسین ملا تھا، تمہیں تو سجاد ملا تھا، تم تو قدر کرتے، دنیا والوں نے بھی قدر نہیں کی، اور اگر تم بھی قدر نہیں کرو گے تو اور کون کرے گا؟ عزادارو کتنی مظلوم ہے علی کی بیٹی، کتنی بڑی مظلومہ ہے علی کی بیٹی۔ عزادارو ان کی مظلومیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو خطبہ دیتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں زینب ہو کہ تجھ جیسے سے گفتگو کر رہی ہوں میں زینب ہو کہ تجھ جیسے سے گفتگو کر رہی ہوں۔ عزادارو کتنی بڑی مصیبت ہے، جب ماں دربار میں کھڑی تھی اتنا بڑا مصیبت کا جملہ تھا، ماں بھی یہ کہہ رہی تھی میں خدا کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں زہرا جھوٹ نہیں بولتی، میں زہرا جھوٹ نہیں بولتی۔ اور بیٹی بھی یہی کہہ رہی تھی لقد جرت الدواحی علیہا، کہ یہ زمانے کی ستم زری ہوئی ہے، میں زینب ہو کہ تجھ جیسے سے ہم کلام۔ عزادارو کتنی بڑی مظلومہ، کیا مقام ہے زینب کا؟ آؤ بتاتے ہیں دنیا والوں کو، جس زینب نے بازاروں اور درباروں میں جا کے ردائیں مانگی ہیں، اتنی عزت والی تھی زینب۔ زینب کبریٰ کتاب والا لکھتا ہے کبھی کبھی زینب کا جی چاہتا تھا اپنی نانا کی قبر پہ سلامی کے لیے جائیں۔ عزادارو بی بی آتی تھی اپنے بابا کے سامنے، اور بابا علی کے سامنے سر جھکا کے اتنا کہتی تھی بابا علی مجھ زینب کا دل چاہتا ہے اپنے نانا کی مزار پہ جا کے سلام کروں۔ عزادارو زینب کبریٰ والا لکھتا ہے علی مولا بڑے پیار کے ساتھ زینب کو بٹھاتے تھے، اور بٹھانے کے بعد صحن میں آتے اور ایک نظر آسمان کی طرف کرتے، پتہ نہیں کیا دیکھ رہے تھے علی۔ جب واپس آتے سر جھکا کے فقط اتنا کہتے زینب کچھ دن انتظار کر ابھی چاندنی راتیں، زینب کچھ دن انتظار کر ابھی چاندنی راتیں ہیں۔ اور زینب جیسے ہی چاندنی راتیں ختم ہوگی اور تیرا بابا تجھے خود نانا کی مزار پہ، اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، تم جیتے رہو، تمہاری اولادیں جیئیں۔ عزادارو اتنی بڑی پردے دار چاندنی راتیں ختم ہوتی، علی انتظار میں ہوتے، جب اندھیری راتوں کا عالم ہوتا علی گھر میں آواز دیتے تھے بیٹا زینب اٹھو تمہیں نانا کی مزار پہ سلامی کے لیے جاؤں۔ فقط زینب نہیں اٹھتی تھی، زینب کی ساری کنیزیں زینب کے گرد حجاب بناتی تھیں، اور زینب حجاب میں لپٹی ہوئی، اللہ اکبر، بی بی حجاب میں لپٹی ہوئی کنیزوں کے ہجوم میں دہلیز زہرا سے عزادارو نانا کی مزار پہ جاتی تھی۔ کبھی جا کے دیکھنا کتنا فاصلہ ہے ان کے درمیان، صرف ایک دروازہ کھلتا تھا علی کے گھر سے مزار پہ جانے کے لیے۔ یا علی اتنا انتظام ہو رہا ہے کہ ایک دروازہ عبور کرنے کے لیے کتنی کنیزیں زینب کا ہجوم بنا رہی ہیں۔ مولا ایک دروازہ کہاں، کربلا کہاں، کوفہ اور شام، کربلا کہاں، کوفہ اور شام
جب یہ قافلہ روانہ ہوتا نانا کی مزار کی طرف، پیچھے زینب بیویوں کے ہجوم میں ہوتی، آگے آگے علی اپنے آبا کے دامن سے چراغ بجھا رہے ہوتے تھے، اور شاید یہی سمجھانا چاہتے تھے میں علی پسند نہیں کرتا اس رات کی تاریکی میں کوئی صحابی اور میری زینب کی طرف دیکھے، میں کہوں گا یا علی اور تیرا اپنا نصیب، اور آج تو رات کے اندھیرے میں یہ اہتمام کر رہے ہو، اللہ جانے اس وقت کیا حالت ہوگی جب کوفہ اور شام کے بدماش اشارے کر کے کہہ رہے تھے ہذہ زینب بنت علی۔ یا علی وہ کیسا وقت ہوگا جب ظالم اشارے کر کے کہہ رہے ہوگے یہ علی کی بیٹی زینب۔ لوگوں یہ علی کی بیٹی زینب، کتنا مشکل وقت ہوگا یا علی، کتنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں یا علی، آپ تو اپنی زندگی میں اتنا بھی برداشت نہ کر سکے کہ رات کی تاریکی میں زینب بغیر حجاب کے جائے، مولا آئے نہ پوچھیں امام سجاد سے، جس نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جب شام کا ایسا بازار آیا، رش اتنا بڑھ گیا تھا، کبھی زینب کا وجود دائیں دیوار کے ساتھ لگتا اور کبھی بائیں دیوار کے ساتھ لگتا۔ بی بی کی حالت دیکھ کے امام نے ایک جملہ کہا اور موت مانگ رہے تھے سجاد، اے کاش میری ماں نے مجھے جلا نہ ہوتا، اے کاش میری ماں مجھے دنیا میں نہ لاتی۔ میں کہوں گا کیسا عجیب منظر، اور سجاد منظر دیکھ کے موت مانگ رہا تھا، زینب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہی تھی، میرا اللہ مجھے اتنی زندگی دے میں اس ظالم کو جا کے بتاؤں، اور جسے مارا ہے وہ حسین باغی نہیں، میرا حسین نمازی۔ اجرکم اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق چاردہ معصومین علیہم السلام، ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، میرے اللہ اس ذکر کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ میرے کریم اللہ بحق محمد وآل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، میرے اللہ سوائے غم حسین کی ہر غم سے نجات عطا فرما۔ پالنے والے جو بھی حاجات اپنے ذہن میں رکھ کے صف عذاب پہ بیٹھے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما، میرے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، میرے کریم اللہ اولاد کو والدین کا اطاعت گزار بنا، میرے اللہ بحق محمد وآل محمد، میرے اللہ جس بچی کے لیے التماس سے دعا کہی گئی ہے میرے اللہ صدقہ جناب سکینہ شفائے کاملہ عطا فرما، میرے اللہ بحق محمد وآل محمد جو بے اولاد بیٹھے ہیں اولاد عطا فرما، میرے کریم اللہ ہمیں صحیح معنی میں معرفت امام حسین نصیب فرما، اور اسی معرفت کی سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے کریم اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما، امام کے مقدس وجود کے صدقے میرے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، میرے اللہ امام کے مقدس وجود کے صدقے ہماری دعائیں مستجاب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔